السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما تاریخ اسلام کے ناقابل شکست سپہ سالار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جنگوں میں اپنے سے کئی گنا طاقتور اور بڑے لشکروں کو شکست فاس سے دوچار کیا۔ 12ویں صدی کے ایک مورخ ابن عسکر نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جنگ میں دشمن کو زیر کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے زہر پی لیا تھا۔ اللہ کے حکم سے آپ پر زہر کا اثر نہ ہوا۔ اس واقعہ کا تذکرہ روایات کے مطابق کچھ یوں ہے کہ اسلامی لشکر نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قیادت میں کہیں شب و روز عیسائیوں کے ایک قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا، اور لڑائی اس لیے نہ چھڑی کہ شاید یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ ادھر عیسائیوں نے قلعہ پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ انہوں نے ایک ذہین اور معمر پادری عمرو بن عبد المسیح کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بات چیت کے لیے بھیجا۔ پادری نے چالاکی سے آپ کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ فی الوقت ہمارے قلعہ کا محاصرہ اٹھا لیں۔ اگر آپ نے دوسرے قلعے فتح کر لیے تو ہم اپنا قلعہ کا قبضہ بغیر کسی لڑائی اور مزاحمت کے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نہیں، ہم پہلے اسی قلعہ کو فتح کریں گے اور پھر بعد میں کسی دوسرے قلعے کا رخ کریں گے۔ یہ سن کر بوڑھے پادری نے اپنے پاس سے زہر کی ایک پڑیا نکالی اور بولا، اگر آپ ہمارے قلعے کا محاصرہ ابھی ختم نہیں کریں گے تو میں اس پڑیا کا زہر کھا کر خودکشی کر لوں گا اور پھر میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ناممکن ہے کہ تیری موت نہ آئی ہو اور تو مر جائے۔ بوڑھا پادری بولا، اگر تم ایسا یقین رکھتے ہو تو لو، پھر یہ زہر کی پڑیا پھانک کر دکھاؤ، یعنی کھا کر دکھاؤ۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے زہر کی پڑیا پادری کے ہاتھوں سے لی اور دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور زہر کی پڑیا کھا لی اور اوپر سے پانی پی لیا۔ اب تو بوڑھے پادری کو مکمل یقین ہو گیا کہ آپ اس خطرناک زہر کو پی کر چند لمحوں میں موت کی وادی میں پہنچ جائیں گے۔ یوں کسی نہ کسی طرح قلعہ کا محاصرہ بھی ختم ہو جائے گا۔ زہر کا اثر دیکھنے کے لیے پادری غور سے ٹکٹکی باندھے آپ کو دیکھنے لگا۔ آپ کے بدن سے پسینہ نمودار ہونے لگا۔ پادری دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ زہر کا اثر شروع ہو چکا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو زہر کی ہلاکت سے محفوظ رکھا۔ آپ کے بدن سے چند منٹ پسینہ نمودار ہونے کے بعد آپ کی کیفیت بالکل نارمل ہو گئی۔ پادری نے اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت خالد بن ولید کا جذبہ ایمانی دیکھا تو حیران و پریشان رہ گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے پادری سے مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھ لو، اگر موت نہ آئی ہو تو زہر بھی کچھ نہیں بگاڑ پاتا۔ پادری کوئی جواب دیے بغیر آپ کے پاس سے واپس قلعہ بھاگ کھڑا ہوا اور اپنی قوم سے کہا، اے لوگو، میں ایسی قوم سے مل کر آیا ہوں، خدا تعالیٰ کی قسم، اسے مرنا تو آتا ہی نہیں، وہ صرف مارنا ہی جانتے ہیں۔ جتنا زہر ان کے ایک آدمی نے کھا لیا ہے، اگر اتنا پانی میں ملا کر ہم تمام اہل قلعہ پی لیتے تو یقیناً مر جاتے، مگر اس آدمی کا مرنا تو درکنار، وہ بے ہوش بھی نہیں ہوا۔ میری مانو تو قلعہ اس کے حوالے کر دو اور ان سے لڑائی نہ کرو۔ پادری کی بات سن کر عیسائیوں نے وہ قلعہ بغیر لڑائی کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں کو یہ فتح بغیر کسی جنگ کے صرف حضرت خالد بن ولید کی قوت ایمانی کی بدولت حاصل ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کی بے مثال کامیابی کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر شہادت کی خواہش دل میں لیے جنگوں میں لڑتے رہے۔
آپ کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تیر، تلوار، نیزے یا کسی دوسرے ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نہ مل سکی۔ بعض علماء کرام اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا، اس لیے انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہو سکی، کیونکہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ اللہ کی تلوار کو شکست دے سکے۔ زندگی بھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تلوار کا دستہ رہا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور فتوحات حاصل کرتے رہے۔ اسلام سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔